بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو اینڈ کھو، عمران کا ایک اور عظیم الشان کارنامہ۔ مصنف ابن صفی۔ ظفر وحشیانہ انداز میں بندوق لیے چاروں طرف دوڑتا ہوا پھر رہا تھا۔ اچانک وہ رکا، چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بائیں جانب مڑ کر تیزی سے چلنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی خاص جگہ پر پہنچنا چاہتا ہو۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ڈھلان شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ دوڑتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ بندوق اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ سطح زمین پر پہنچ کر وہ پھر بائیں جانب مڑا۔ یہاں چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں کیکر کے درخت بھی نظر آتے تھے۔ جھاڑیوں کے درمیان وہ ایک پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ دفتن کسی آواز پر چونک کر پیچھے مڑا۔ واٹر کول انجن والی ایک موٹر سائیکل اپنے پیچھے گرد کے بادل اڑاتی ہوئی اسی پگڈنڈی پر آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ظفر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ سوار کے کاندھے پر اسے رائفل بھی نظر آ رہی تھی۔ عجیب ڈراؤنے حلیے کا آدمی تھا، پھولی ہوئی بھدی ناک کے نیچے اتنی گھنی مونچھیں تھیں کہ دہانہ غائب ہو گیا تھا۔ ظفر نے بندوق سیدھی کر لی۔ موٹر سائیکل اس سے 1 گز کے فاصلے پر رکی تھی۔ یعنی کہ بھدی ناک والا ہکلایا۔ وہ تم تھے، ظفر دانت پیس کر بولا۔ جناب میں تھا نہیں بلکہ ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ راستہ چھوڑیے، بھدی ناک والا ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ تم نے میرے کتے کو گولی ماری تھی، ظفر نے کہا۔ کس سال کی بات کر رہے ہو؟ وہ بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ظفر نے کہا۔ بھلا میں نے کس چیز سے گولی ماری ہوگی آپ کے کتے کو؟ وہ آدمی بولا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ورنہ بتاؤ کیوں مارا میرے کتے کو، ظفر نے کہا۔ بھائی ہوش میں ہو یا نہیں؟ میں تو ایئر گن سے بڑی فختاؤں کا شکار کرتا پھر رہا ہوں، 4 عدد میرے تھیلے میں بھی موجود ہیں، وہ آدمی بولا۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کی رائفل میں ہاتھ ڈال دیا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ میاں اگر ڈاکو واکو ہو تو ایسی ویسی بات کرو، میری جیب میں صرف 3 روپے 75 پیسے ہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی ایئر گن ہے، ظفر نے کہا۔ میرے چچا ٹمبکٹو سے لائے ہیں، دور سے بالکل رائفل معلوم ہوتی ہے، بھدی ناک والے نے خوش ہو کر کہا، اور رائفل کندھے سے اتار کر اسے دے دی۔ ظفر نے اسے دیکھا کہ وہ واقعی ایئر گن تھی۔ اس کے پاس سے ظفر ایک قلم تراش اور چاقو کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہ کر سکا۔ معاف کرنا دوست، وہ اس کا شانہ تھپک کر بولا۔ میں اپنے کتے کے قاتل کی تلاش میں ہوں، کیا تم مجھے کچھ دور اپنی موٹر سائیکل پر لے چلو گے؟ ظفر نے اسے کہا۔ ضرور بیٹھ جاؤ پیچھے، وہ آدمی بولا۔ وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور ظفر اسے بتانے لگا کہ وہ کتنا شاندار رکھوالی کا کتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ فادر بیلی کے فارم ہاؤس پر کام کرتا ہے۔ موٹر سائیکل آگے بڑھتی رہی، پھر وہ ایک ایسی جگہ پر آ پہنچے جس کے چاروں طرف اونچے ٹیلے تھے اور یہاں کوئی کام ہو رہا تھا۔ ظفر بھی اجنبی کو راستہ بتاتا ہوا یہاں تک لایا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اجنبی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر تو میں پہلی بار آیا ہوں، ایک فرم یہاں ہالیڈے کیمپ بنا رہی ہے، ظفر نے بتایا۔ احمقوں کی فرم معلوم ہوتی ہے، ادھر کون آنا پسند کرے گا، وہ آدمی بولا۔ وہ ادھر ایک سڑک بھی بنا رہے ہیں جو نیشنل ہائی وے سے ملا دی جائے گی، ظفر نے بتایا۔ تب تو ٹھیک ہے، اجنبی نے سر ہلا کر کہا۔ لکڑی کے بنے ہوئے کیبن کے قریب ظفر نے موٹر سائیکل رکوائی اور اجنبی نے اس سے پوچھا، کیا یہاں پینے کا پانی مل سکے گا؟ ضرور ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ وہ اجنبی کو چھوڑ کر وہیں کیبن کے اندر چلا گیا۔ یہاں ایک بوڑھا یوریشین کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ظفر پر نظر پڑتے ہی اچھل پڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کی طرف اخبار بڑھاتا ہوا بولا۔ کل شام کا اخبار ہے، ظفر نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، وہ 41 آدمی کہاں گئے؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں تمہاری زبان بند ہی رہنی چاہیے، ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں پوچھتا ہوں میرے ٹرین کیے ہوئے کتے غیر قانونی حرکت کے لیے کیوں استعمال کیے گئے؟ وہ آدمی بولا۔ آواز زیادہ بلند نہ کرو ڈینی ولسن، ورنہ گولی مار دوں گا، ظفر بندوق سیدھی کرتا ہوا بولا۔ تمہاری لاش کا پتہ تک نہ چلے گا۔ اوہ، کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ ڈینی سینہ تان کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، اور اچانک اس نے پیچھے سے ظفر کی بندوق چھین لی۔ اسے مڑ کر اس سے لپٹ پڑنا چاہا، لیکن خوفناک صورت والے اجنبی کا گھٹنا اس کے پیٹ پر لگا اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے پیٹ دباتے ہوئے بولا، تم یہ کیا حرکت؟ کچھ بھی نہیں، اجنبی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کچھ دیر پہلے اسی بندوق سے تم مجھے دھمکا چکے ہو اور اب
اسی شریف آدمی سے چھیڑ چھاڑ کی سوجی ہے؟ وہ اجنبی بولتا چلا گیا۔ بندوق مجھے دو ورنہ جان سے مار دوں گا، ظفر نے کہا۔ اب کاہے سے مارو گے؟ بندوق تو میرے پاس ہے، اجنبی ہنس کر بولا۔ میں کہتا ہوں کہ بندوق واپس کر دو ورنہ میرے ایک اشارے پر وہ 150 آدمی جو یہاں کام کر رہے ہیں تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ارے باپ رے، دفتن اجنبی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، یہ لو بندوق اور مجھے پانی پلواؤ۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، بندوق کا کندھا اس کی داہنی کن پٹی پر پڑا۔ اس نے غالباً چیخنے کے لیے ہی منہ کھولا تھا، لیکن آواز نہ نکل سکی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اجنبی نے بندوق اس کے قریب ہی ڈال دی اور ڈینی سے بولا، تم خطرے میں ہو، فوراً یہاں سے نکل چلو۔ تمہاری آواز تو جانی پہچانی سی لگتی ہے، لیکن ڈینی ہکلایا، لیکن صورت سے خبیث لگتا ہوں، اس کی پرواہ نہ کرو، فی الحال جان بچانے کی سوچو، مطلب براری کے بعد یہ لوگ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے، جبکہ شاید تمہیں بھی دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ بالکل دھوکے میں رکھا گیا تھا، ڈینی نے کہا۔ باتیں پہ کریں گے، چلو، وہ اجنبی بولا۔ ڈینی نے بے ہوش ظفر کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہ آ سکے گا، اجنبی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں باہر آئے۔ موٹر سائیکل روانہ ہو گئی، کسی نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ اونچے نیچے راستوں سے گزر کر ہائی وے تک پہنچنے میں قریباً 15 منٹ لگے تھے۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو دوست؟ ڈینی نے پوچھا۔ تمہارے گھر تو ہرگز نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ تمہارے اسسٹنٹ پر بھی کل قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اجنبی بولتا چلا گیا۔ نہیں، یقین کرو، تمہارے نئے ملازم دینوں نے یہ حرکت کی تھی، اجنبی پھر بولا۔ گیسپر، کیا وہ مر گیا؟ ڈینی ولسن بولا۔ نہیں، زندہ ہے، خنجر سینے کی بجائے بازو پر لگا تھا، وہ اجنبی بولا۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ ڈینی نے پوچھا۔ میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن آواز، تم نے مجھے شکرال میں دیکھا تھا ڈینی ولسن، اجنبی پھر بولا۔ اوہ خدایا، اوہ، یہ آواز ماسٹر عمران کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ماسٹر عمران، تم مجھ گناہ گار کی اس قدر خبر گیری کیوں کرتے ہو؟ سنا ہے تم نے شراب ترک کر دی ہے، عمران نے پوچھا۔ اب پھر شروع کر دوں گا، ڈینی نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا اس لیے میں نے پوچھا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ میں نے ایک بہت بڑے فراڈ آدمی کے کہنے سے شراب ترک کر دی تھی، ڈینی ولسن نے کہا۔ تمہارا اشارہ غالباً فادر بیلی کی طرف ہے۔ اوہ، تو تم سب کچھ جانتے ہو؟ صرف اسی حد تک جانتا ہوں کہ تم پادریوں کی صحبت میں رہنے لگے ہو، عمران نے کہا۔ میں تمہیں بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا، اطمینان سے بتاؤں گا۔ روشی کلوڈیا کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے اور کلوڈیا بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی تھی۔ روشی کے استفسار پر اس نے کہا، میں پاپا کے لیے پریشان ہوں، شام سے کئی بار فون کر چکی ہوں، لیکن یہی جواب ملتا ہے کہ وہ فارم پر موجود نہیں ہیں، سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں چلے گئے ہوں، آخر اسے پریشانی کی کیا بات ہے؟ روشی نے اس کا شانہ تھپک کر کہا۔ اب تم سو جاؤ۔ کلاڈیا تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ روشی کو عمران کا انتظار تھا، اس نے فون پر اس سے کہا تھا کہ وہ رات کو کسی وقت اس کے گھر پر آئے گا۔ 10:30 بجے اس نے پھر عمران کے نمبر رنگ کیے، لیکن سلیمان سے جواب ملا۔ ان کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں، کہیں اور سے آپ کو فون کیا ہوگا، اگر آئے تو بتا دوں گا۔ روشی ریسیور رکھ کر صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عمران یقینی طور پر ظفر کے پیچھے لگ گیا ہوگا، کیونکہ جب یہاں اس کی کال آئی تھی تو اس کو ظفر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ عمران اس دوران میں خود اس کی نقل و حرکت سے بھی پوری طرح واقف رہا ہوگا، تبھی تو اس نے اسے فلیٹ کے نمبر پر فون کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کتے کا اختتام بھی اسی کے ہاتھوں ہوا ہو۔ بہرحال اب تو اسے عمران کا انتظار ہی کرنا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ عمران نے پچھلی رات اس سے ڈینی ولسن کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ بھی فارم پر موجود ہے یا نہیں۔ آخر ڈینی ولسن کیوں؟ اسے دھیان نہیں رہا تھا کہ باتوں باتوں میں کلوڈیا ہی سے ڈینی کے بارے میں پوچھ لیتی۔ اچانک کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی۔ اس وقت فلیٹ میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ روشی نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم سے صدر دروازے پر آئی اور بولٹ گرا کر دروازہ کھولا، لیکن آنے والا عمران نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے بڑی بے دردی سے دھکیلتا ہوا اندر گھس آیا تھا۔ تم؟ روشی گھرائی۔ آنے والا ظفر الدین سپاٹا تھا، لیکن اس وقت وہ مزدور کے روپ میں نہیں تھا۔ چہرے کا ایک حصہ ورم سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ ظفر کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس کا رخ روشی ہی کی طرف تھا۔ چلو کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، وہ ریوالور کو جنبش دے کر بولا۔
روشی دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، ریوالور جیب میں رکھ لو، اس کے بغیر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بے پرواہی کا انداز تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے۔ میں کہتی ہوں اسے جیب میں رکھ لو، روشی نے سخت لہجے میں کہا۔ عمران کہاں ہے؟ اس بار ظفر کے لہجے میں صفاقی تھی۔ میں نہیں جانتی، روشی نے کہا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ تم عمران کی داشتہ ہو، ظفر بولا۔ داشتہیں تم جیسے ذلیل آدمیوں کی ہوتی ہوں گی، عمران بہت گریٹ آدمی ہے۔ اور تم کان کھول کر سن لو کہ میری زندگی میں کلوڈیا کو ہاتھ بھی نہ لگا سکو گے۔ میں نے فادر کو تمہاری اسٹیٹ سے آگاہ کر دیا ہے، روشی نے کہا۔ فادر؟ وہ بیچارہ خود میرے ہاتھوں میں کھلونا ہے، جس وقت چاہوں اسے ایک چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ پچھلی رات تم نے فارم پر کس کی کال ریسیو کی تھی؟ ظفر سپاٹا بولا۔ اپنے مینیجر کی، روشی نے کہا۔ اور تم اس سے برمیز میں گفتگو کرتی رہی تھی، لیکن تمہارا مینیجر برمیز نہیں جانتا، ظفر بولا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دروازے کا بولٹ چڑھایا ہو۔ ظفر غالباً دروازہ بولٹ کرنا بھول گیا تھا۔ پھر جیسے وہ ڈرائنگ روم میں داخل کے دروازے کی طرف مڑا، غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی بھدی ناک اور گھنی مونچھوں والا موجود تھا، جسے ہالیڈے کیمپ میں نہ صرف اس کی پٹائی کی تھی بلکہ ڈینی کو بھی نکال کر لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، ریوالور میں تم سائلنسر دیکھ ہی رہے ہوگے، ظفر بولا۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، بھدی ناک والے نے کہا، لیکن آخر تم 24 گھنٹوں میں مجھے کتنی بار گولی مارو گے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ظفر گرجا۔ اتنے میں اسے دیکھا کہ کلوڈیا بھی اس آدمی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، ظفر دھاڑا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ روحانسی آواز میں بولی۔ کلوڈیا کمرے میں جاؤ، روشی نے بھی کہا۔ وہ نہایت اطمینان سے صوفے پر نیند دراز تھی اور ظفر اب اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اچانک روشی نے شیلف پر رکھے ہوئے ہینڈ بیگ سے .25 کا پستول نکالا اور سرد لہجے میں بولی، ظفر اپنا ریوالور فرش پر ڈال دو ورنہ میرے پستول کی گولی تمہارے سر میں سوراخ کر دے گی۔ اوہو، وہ بکھلا کر مڑا ہی تھا کہ بھدی ناک والے کی رات اس کی کمر پر پڑی اور وہ اپنے ریوالور سمیت منہ کے بل فرش پر گرا۔ روشی ابھی پہلے ہی کی طرح مطمئن انداز میں صوفے پر نیم دراز تھی اور ظفر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھدی ناک والے نے اس کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا۔ کلوڈیا اب بھی وہیں موجود تھی اور ایک گوشے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اٹھ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ، عمران نے ظفر کو گھورتے ہوئے کہا۔ ظفر اٹھا اور چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن اجنبی کو اس طرح گھورے جا رہا تھا جیسے اس کو کچا چبا جائے گا۔ اور خالہ جان، اجنبی نے روشی کی طرف مڑ کر کہا، اب تم اپنی پستولچی بھی رکھ دو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے دھماکوں سے ہول آتا ہے۔ بہت اچھا پیارے طوطے، روشی نے ہنس کر کہا۔ عمران کی ریڈی میڈ حرکتوں سے اس سے زیادہ اور کون واقف ہو سکتا تھا؟ تم کون ہو؟ دفتن ظفر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ڈینی کو وہاں سے لے جانے والے کو تم سے محبت تو نہیں ہو سکتی نا؟ عمران بولا۔ تمہیں ان معاملات سے کیا سروکار؟ ظفر بولا۔ بلیک میلر ہوں، تم سے ایک تحریر لے کر چھوڑوں گا، وہ عمران بولا۔ یہ مردود اس لڑکی کے چکر میں تھا، روشی بولی۔ خالہ جان، تم بہت بھولی ہو، لڑکی کے لیے آج کل مزدور نہیں بنا کرتے، سرمایہ داری ہی کافی ہوتی ہے، بھدی ناک والے نے کہا۔ پھر ہلاکو اینڈ کو، عمران بولا۔ کیا بکواس ہے؟ ظفر چیخ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ ورنہ صورت بھی نہ پہچانی جائے گی، میرے ہاتھ بندوق کے کندھے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ظفر بیٹھ کر ہانپنے لگا، پھر بولا، ہلاکو اینڈ کو سے کیا مطلب؟ ڈینو سے کیا مطلب، جس نے ڈینی کے آدمی گیس پر حملہ کیا تھا؟ اوہو، تو کیا تم عمران کے آدمی ہو؟ ظفر بولا۔ جی ہاں ظفر الدین سپاٹا صاحب، دینو، ڈینی اور گیس پر اس وقت عمران کے قبضے میں ہیں۔ مجھے ملا دو عمران سے، پولیس کی دلالی کر کے اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ ایک سڑے سے فلیٹ میں رہتا ہے، گھٹیا آدمیوں کی طرح، ظفر سپاٹا نے کہا۔ مجھے اس سے کیا سروکار؟ مجھ سے تو جو کام لیتا ہے اس کا معقول معاوضہ بھی دیتا ہے، عمران بولا۔ لیکن خود اس کی زندگی، ظفر نے کہا۔ مجھے اپنی زندگی کے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ ویسے اگر تم ان 41 آدمیوں کا پتہ بتا دو تو تمہاری زندگی کی ضمانت ضرور دی جا سکے گی، عمران نے کہا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ظفر بولا۔ تو پھر عمران کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ یہ میں عمران کو ہی بتا سکوں گا۔ کیا تم عمران کو پہچانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ پہچانتا ہوں، ظفر بولا۔ اچھا تو پھر چلو میرے ساتھ، لیکن فائدے کی بات ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ ظفر کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ کے آثار تھے۔
اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر تھپکی دی۔ نہیں، میں اسے نہیں ملنا چاہتا، ظفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے شانے سے جھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر یہ بھی ناممکن ہے کہ تم ان بیچاری عورتوں کو خوفزدہ کرتے رہو، نکلو یہاں سے، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، ظفر آگے بڑھ کر دروازے کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ اجنبی اس کے پیچھے تھا۔ اچانک ظفر مڑ کر اس سے لپٹ پڑا۔ کلاڈیا دروازے کے پاس سے بھاگ کر روشی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ فکر نہ کرو، ظفر کی کلی کھل رہی ہے۔ بندی ناک والے نے ظفر کو کمر پر لات دے کر پٹخا تھا اور اب سینے پر سوار تھپڑوں سے اس کا منہ لال کیے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کلاڈیا نے سرگوشی کی۔ چلو ہم تم دوسرے کمرے میں چلیں، روشی نے کہا۔ یہ آدمی کون ہے؟ کلاڈیا نے پوچھا۔ آؤ، روشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اس کمرے میں لائی جہاں اس کے سونے کا انتظام کیا تھا۔ مجھے بتاؤ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کلاڈیا نے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتی، لیکن ان دونوں کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلاکو اینڈ کمپنی سے متعلق کوئی معاملہ ہے، روشی نے کہا۔ تو کیا میرے پاپا؟ کلاڈیا نے کہنا چاہا۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی، تم اب سو جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے دوست ظفر کے چیتھڑے اڑا دیں گے، روشی نے کہا۔ کیا وہ خوفناک چہرے والا پولیس کا آدمی ہے؟ کلاڈیا نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، روشی نے کہا۔ ظفر یہاں کیوں آیا تھا؟ کلاڈیا نے پوچھا۔ تمہارے لیے، روشی بولی۔ میرے خدا، اور پاپا کہاں ہیں؟ کلاڈیا بولی۔ اس وقت بھی فارم پر موجود نہیں، روشی نے کہا۔ کہیں ظفر نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، کلاڈیا بولی۔ کلاڈی ڈیئر، اب تم سو جاؤ، میرے دوست انہیں بھی دیکھ لیں گے، روشی نے کہا۔ میں تنہا نہیں سوؤں گی، کلاڈیا بولی۔ اچھا، میں بھی یہیں رہوں گی، روشی نے کہا۔ دفتن کلاڈیا سے لپٹ کر رو پڑی، ساتھ ہی وہ کہے جا رہی تھی، پاپا نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، وہ یہاں کے شہری اور ایک محب وطن ہے۔ میں جانتی ہوں، روشی اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ ظفر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ایسے کمرے میں پایا جہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں بھدی ناک والے ڈراؤنے آدمی نے اس کی مرمت کی تھی۔ ظفر کو بس اتنا ہی یاد تھا کہ وہ اس کے منہ پر پے در پے تھپڑ رسید کر گیا تھا، اور شدید ترین غصے اور بے بسی کے احساس کے مابین جو کشمکش ہوئی تھی، اس نے بالآخر اسے ہوش و حواس کی سرحدوں پر سے دھکیل دیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر طویل سانس لی اور بستر سے اٹھ گیا۔ فرش پر بیش قیمت قالین نظر آیا اور بیڈ روم کا فرنیچر بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ نہ کھل سکا، غالباً باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ کفل کے سراغ سے دوسری طرف جھانکنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے کے علاوہ ادھر کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اسی آدمی کی قید میں ہے؟ اس نے سوچا۔ اس آدمی کی قید میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح عمران کی گرفت میں آ گیا ہے۔ دفتن کسی نے دروازے کے کفل میں کنجی گھمائی اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ظفر بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی۔ بڑی خوبصورت عورت تھی، کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ ظفر بستر سے اٹھ گیا۔ ہیلو چارمنگ، وہ بڑے پیار سے بولی۔ کیسے ہو؟ شکریہ، ظفر اپنی اذیتیں بھول کر لگاوٹ کے ساتھ مسکرایا۔ کیا پیو گے؟ وہ بولی۔ جو کچھ بھی نصیب ہو جائے، ظفر بولا۔ عورت نے الماری کھول کر شراب کی بوتل اور سوڈے کا سائفن نکالا اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگی۔ ظفر نے شکریہ کے ساتھ گلاس قبول کر کے کہا، کیا تم نہ پیو گی؟ میں 8 بجے کے بعد قطن نہیں پیتی، وہ بولی۔ ظفر اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ابھی تک یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ خود کہاں ہے اور وہ عورت کون ہے۔ گلاس ختم کر کے اس نے جیبیں ٹٹولی اور سگریٹ نکال کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ غالباً سلگانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عورت نے الماری میں سے لائٹر نکال کر اس کا سگریٹ سلگایا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی حسین آنکھیں میں نے پہلی بار دیکھی ہیں، وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ تمہارے چہرے پر ورم نہ ہوتا تو تم بھی خاصے دلکش لگتے، عورت نے دلاویز سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ہاں، وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس بھدے اور بے ہنگم آدمی سے تمہارا کوئی تعلق ہوگا، ظفر نے کہا۔ وہ میرا ملازم ہے، وہ عورت بولی۔ اوہو، اس سے تو کہا تھا کہ وہ عمران کا آدمی ہے، ظفر نے کہا۔ وقتی طور پر عمران بھی میرا ملازم ہے، وہ عورت بولی۔ تو تمہاری وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، ظفر نے کہا۔ نہیں، اپنی وجہ سے، وہ بولی۔ میں سمجھا نہیں، ظفر نے کہا۔
میں خلوص نیت سے چاہتی ہوں کہ اب تم اس وحشی کے ہتھے نہ چڑھو. قتل کا دینا اس کی ہابی ہے. اسے اپنے شکاروں کی صحیح تعداد بھی یاد نہیں. تم کیا چاہتی ہو؟ ظفر نے پوچھا. ان 41 آدمیوں کی بازیابی. کسی وجہ سے میرے سفارت خانے پر شبہ کیا جا رہا ہے اور ہم اسے پسند نہیں کرتے. وہ عورت بولی. کس سفارت خانے سے تمہارا تعلق ہے؟ ظفر نے پوچھا. یہ نہیں بتایا جا سکتا. وہ بولی. یقین کرو میں نہیں جانتا کہ وہ 41 آدمی کہاں ہیں. ظفر نے کہا. پھر کون جانتا ہے؟ اس کا بھی مجھے علم نہیں. کیا ڈینی اور دینو بھی تمہارے ہی قبضے میں ہیں؟ ظاہر ہے عمران میرے لیے ہی کام کر رہا ہے. میری معلومات کے مطابق تم ایک ذمہ دار اور باعزت شہری ہو. اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تو تمہاری ساکھ بگڑ جائے گی. وہ عورت بولتی چلی گئی. تو پھر ظفر نے مضطربانہ کہا. اگر وہ 41 آدمی مجھے مل جائیں تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی کہ تم بھی اس سازش میں ملوث تھے. وہ عورت بولی. یقین کرو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں. اس میں شک نہیں کہ کتوں کو ٹرین کرانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، لیکن میں مقصد سے ناواقف ہوں. ظفر سپاٹا نے کہا. غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری حیثیت ایک اعلی کار سے زیادہ نہیں. اس عورت نے کہا. یہی حقیقت بھی ہے. ظفر بولا. کس کے اعلی کار ہو؟ عورت نے پوچھا. میں نہیں جانتا. ظفر نے کہا. موسیو ظفر مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو. تم ایک کروڑ پتی آدمی ہو. آخر تمہیں کس مجبوری نے کسی کا اعلی کار بنا دیا؟ اس عورت نے پوچھا. صرف دولت کی ہوس ہی سب سے بڑی مجبوری نہیں ہے. ظفر بولا. تو پھر؟ وہ اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی. بلیک میلنگ. پہلے اسے مجھے بلیک میل کیا اور پھر مجھ سے کئی اور دوسرے لوگوں کو بلیک میل کراتا رہا. فادر بیلی بھی ان میں سے شامل ہے. اکثر سوچتا ہوں کہ اس شریف اور نیک نفس آدمی کو خواہ مخواہ ان معاملات میں الجھایا گیا ہے. ظفر نے کہا. تم نے اس سے کتنی رقم اینٹھی ہے؟ رقم؟ ظفر مسکرا کر بولا. ایک حبہ بھی نہیں. وہ تو بلیک میل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بناتا ہے تاکہ ان کے ضمیر کے خلاف بھی کام کراتا رہے. مجھے دیکھو میں فادر بیلی کے فارم پر ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. ظفر سپاٹا بولا. بڑی عجیب بات ہے. بھلا اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ عورت بولی. میرے لیے ایک گلاس اور بنا دو خاتون، پھر میں تمہیں اپنی کہانی شروع سے سناؤں گا. وہ پھر اس کے لیے شراب انڈیلنے لگی. ظفر کے دل میں نہ اس کے خلاف نفرت تھی اور نہ ہی کوئی اور جذبہ. وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا. دوبارہ گلاس لے کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا. پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولا. 3 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے اس کا پہلا خط ملا تھا جس میں اس نے میرے ایک ایسے راز کا ذکر کیا تھا جس کے افشا ہو جانے پر میں موت کو ترجیح دیتا. اس طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے لیے کام کروں، اور یہ کام زیادہ تر دوسروں کو بلیک میل کر کے اس کے لیے کارآمد بنانا تھا. لیکن ابھی تم نے بتایا تھا کہ تم فادر بیلی کے فارم پر مزدور کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہو. اس عورت نے پوچھا. ہاں یہ درست ہے. ایک خاص کام کی نگرانی کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا تھا. فارم کے قریب ہی ٹیلوں کے درمیان وہ ایک ہالیڈے کیمپ تعمیر کرا رہا ہے جس کی نگرانی میرے سپرد ہے. ایک فراڈ فرم بنائی گئی ہے جس کا سب سے بڑا حصے دار میں خود ہوں، اور دوسرے حصے دار وہ ہیں جو میرے ذریعے بلیک میل کیے گئے ہیں. فادر بیلی بھی انہی میں شامل ہے. میرا خیال ہے کہ فادر بیلی محض اس لیے بلیک میل کیا گیا ہے کہ اس کے فارم کے قریب ہالیڈے کیمپ کی تعمیر اور کتوں کی ٹریننگ کا انتظام کرنا تھا. ڈینی ولسن کی نگرانی میں کتے وہیں ٹرین کیے جاتے ہیں. اسی دوران میں وہ مردود مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم سب ایک نیک مقصد کے حصول کے لیے بلیک میل کیے جا رہے ہیں. ایک ایسے بزنس کا قیام اس کا مقصد بتایا جاتا ہے جس سے غریبوں کو اعلیٰ پیمانے پر فائدہ پہنچنے کا امکان ہو سکتا تھا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ اعلیٰ تربیت یافتہ کتے پبلسٹی کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گے، اور میں نے دیکھا بھی کہ چند ہی دنوں میں ان کتوں کی دھوم سارے ملک میں ہو گئی. خود ڈینی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی کام کر رہا ہے. وہ تو اس وقت سب کی آنکھیں کھلی جب 41 سرکاری آدمیوں کے غائب ہو جانے کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی. فادر بیلی پر زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تھا. ظفر سپاٹا کہتا چلا گیا. اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ فارم پر تو موجود نہیں ہے. وہ اس عورت نے پوچھا. میں نہیں جانتا. بے حد ڈرپوک آدمی ہے. مجھے فارم پر رہنے کی ہدایت بھی اس لیے کی گئی تھی کہ میں فادر بیلی کی دیکھ بھال بھی کرتا رہوں. کہیں وہ کوئی ایسی احمقانہ حرکت نہ کر بیٹھے جس سے قبل از وقت ہی بھانڈا پھوٹ جائے. ظفر نے کہا. کیسا بھانڈا؟ عورت اسے گھورتی ہوئی بولی. اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا. ظفر نے کہا.
تمہارے بیان سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ تم اسے محض ایک اچھے کام کی حیثیت سے دیکھتے رہے ہو، کیونکہ ڈینی کے اسسٹنٹ پر حملہ تم ہی نے کرایا تھا۔ اگر وہ نیک مقصد رکھنے والا کام تھا تو اس کے لیے قتل کیا معنی رکھتا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے میں ہمیشہ تذبذب میں رہا، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اپنے اس راز کے افشا پر موت کو ترجیح دیتا، اور اب بھی مرنے کے لیے تیار ہوں اس راز کے بدلے۔ ظفر سپاٹا بولا، ڈینی جیسے آدمی سے شراب کیوں کر تک کرائی گئی؟ یہ کام فادر بیلی کے سپرد کیا گیا تھا، اور شراب محض اس لیے چھڑائی گئی تھی کہ کہیں وہ نشے میں ان کتوں کی ٹریننگ کا احوال نہ بیان کرتا پھرے۔ ظفر نے کہا، کیا اسے بھی بلیک میل کیا گیا تھا؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، معقول معاوضے پر اس کی خدمات حاصل کی گئی تھیں، ظفر بولا۔ فادر بیلی کو تم نے کیوں کر بلیک میل کیا تھا؟ عورت نے پوچھا۔ اگر میں نے فادر بیلی کا راز ظاہر کر دیا تو وہ اپنا بھی ظاہر کرنا پڑے گا۔ وہ عورت کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، میں اس کے راز کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوں، صرف اس لیے نہیں بلکہ ہر اس آدمی کے لیے جو میرے ذریعے بلیک میل ہوا ہے۔ یقین کرو کہ کوئی آسمانی ہور بھی مجھ سے کسی کا کوئی راز معلوم نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں اس مردود آدمی کے انتخاب کی داد دینی پڑے گی کہ اسے مجھ جیسے آدمی کو اعلی کار بنایا، اور ہاں وہ آدمی بھی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے جس نے تم جیسی خوبصورت خاتون کو میرے پاس بھیجا ہے، ورنہ وہ تشدد کی بھی سوچ سکتا تھا۔ ظفر نے کہا، تم یقیناً بہت ذہین آدمی ہو۔ عورت نے بھی بڑے دلاویز انداز میں مسکرائی، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، اصل بات تو جہاں تھی وہیں رہ گئی، ان 41 آدمیوں کی بازیابی۔ عورت نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہیں تو میں خود ان کی رہائی کی فکر کرتا۔ سرکاری آدمیوں سے میں کبھی نہیں ملا۔ ڈینی کے اسسٹنٹ کا معاملہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سچ مچ ڈینی تک جا پہنچے گا، جبکہ یہاں بہت تیرے ٹرینر موجود ہیں۔ یقیناً یہ میری ناچت تجربہ کاری تھی کہ میں نے ایسا اقدام کیا، ڈینی ہی کو اس طرح الجھاتا کہ وہ پھر اپنے آدمیوں میں پہنچ ہی نہ سکتا۔ دینوں کا وجود ہی گرفت کا باعث بن گیا۔ ظفر بولا، جس شخص سے تم نے احکامات حاصل کرتے رہے ہو اس سے کبھی ملے بھی ہو؟ عورت نے پوچھا۔ اکثر ملاقات ہو جاتی ہے، بے حد چالاک آدمی ہے، میں نے کئی بار کوشش کی ہے کہ اسے مار ڈالوں لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ظفر نے بتایا۔ ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ جب بھی ملنا ہوتا ہے کسی جگہ طلب کر لیتا ہے، اور یہ اطلاع عموماً دستی خط کی صورت میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اجنبی مجھے اس کا خط تھما دیتا ہے۔ ظفر نے بتایا۔ وہ کوئی مقامی آدمی ہے؟ نہیں، کسی مغربی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا بے جان چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، مردوں کی سی آنکھیں ہیں لیکن بے پناہ جسمانی طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار میں اس سے لپٹ پڑا تھا لیکن اس نے مجھے تنکے کی طرح اچھال پھینکا۔ ظفر بولا، تو پھر ان 41 آدمیوں کی بازیابی کے لیے کیا کیا جائے؟ عورت نے کہا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ان آدمیوں کے نام اور پتے لکھوا دوں جن کے ذریعے سے بلیک میل کیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس قسم کا کوئی کام ان میں سے کسی سے کرایا گیا ہو، لیکن ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ انہیں سارے احکامات تمہارے ذریعے ملتے ہیں۔ عورت نے کہا، لیکن میری طرف سے کسی کو کوئی ایسا پیغام نہیں پہنچا۔ ظفر بولا، خیر تم ان کے نام اور پتے لکھو۔ عورت نے کاغذ پینسل سنبھالتے ہوئے کہا۔ ظفر نے 8 نام لکھوائے، یہ سب زیر حیثیت لوگ تھے، ان میں 3 بڑے عہدیدار بھی تھے۔ کیا میں تمہارے لیے تیسرا گلاس بناؤں؟ عورت نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شکریہ، بے ہوش ہو جانے کی حد تک نہیں پیتا۔ ظفر بولا، تو پھر اب آرام کرو، اگر ہماری اسکیم سے متفق ہو گئے تو تمہیں کوئی قزن نہ پہنچے گی اور اپنی عزت و شہرت سمیت زندہ رہ سکو گے۔ عورت بولی، اس شرط کے ساتھ کہ مجھ سے اپنا وہ راز اگلوانے کی کوشش نہ کی جائے جس کے افشا کے لیے میں اس دلدل میں پھنسا تھا، اور دوسروں کے راز بھی تم مجھ سے معلوم نہ کرو گی۔ ظفر نے کہا، ہمیں کسی کے بھی رازوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ عورت نے خشک لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ کمرہ باہر سے مقفل کر دیا گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔